دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، اور کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ کبھی سایہ بن کر ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑے طویل ہونے دے، معاف کر دے، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پہ اعتبار کرنا، کیا لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑ دیا دل سے چھوڑ دیا۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان سب کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے ہیں، جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائے تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ تمہارے پیٹھ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لینا کہ تم میں کچھ خاص ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ دل میں آنے کا رستہ ہوتا ہے لیکن جانے کا نہیں، اسی لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے
جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوشامد کرتے ہیں۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ اگر رزق کمزور ہو تو مہمانوں کو گھر میں بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق شادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخوان کھل گیا، اس کا رزق کھل گیا۔ آپ بیمار پرستی کریں تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ غریب آدمی اگر غریبوں کو آسرا دے تو سمجھو غریبی ختم ہو گئی۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے رسول کے علاوہ کسی سے اندھی تلقین کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مفسر محدث ہی کیوں نہ ہو۔ میں وہ شخص نہیں ہوں جو صرف یہ کہہ کر مطمئن ہو جائے کہ فلاں مصنف نے یہ کہا اور فلاں نے یہ نہیں کہا۔ انسان کی جہالت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ وہ پتھروں یعنی جوہرات کو جمع کرتا ہے اور قیمتی اشیاء کو ضائع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ اپنوں کے ستائے ہوئے اور ڈسے ہوئے لوگ غیروں پہ اعتماد کمال کا کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دے، کیونکہ عزت اور رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو میری صرف دو باتوں پر عمل کر لو۔ اول، زبان کو ہمیشہ نرم رکھنا۔ دوم، اپنے اخلاق کو بلند رکھنا۔ کسی کو غلط اتنا کہو جتنا خود کو سچا کر سکو۔ روایات کے مطابق ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے تو وہ محض الفاظ ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان کے کیا معنی تلاش کرتے ہیں۔ آپ خدا کو جانے بغیر اپنے انسان ہونے کے راز تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تکلیف سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اسے اپنے سب سے پیارے محبوب کو کیوں عطا کرتا؟